اولاد سے اظہار محبت کرو، بیوی سے اظہار محبت کرو، اللہ کی قسم میرے نبی کی سنت ہے، حکم ہے، بیوی خامد سے اظہار محبت کرے۔ عربوں میں بیوی کے بارے میں کہنا میری بڑی محبت ہے عیب تھا، وہ تو رن مرید ہے، اور معشوقہ سے اظہار محبت شاعری بھری پڑی۔ ابھی میں تمہیں کتنے شعر لیلا کے سنا سکتا ہوں، پر فضول کی سناؤنا ہے کون۔ اس ماحول میں جہاں بیوی سے اظہار محبت عیب اور معشوقہ سے خوبی، ایک صحابی پوچھتے ہیں بھری مسجد میں، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے۔ ساری مسجد ہل گئی، وہ سارے صحابی ہل گئے اور کچھ چڑھانا بھی ہل گیا۔ یا رسول اللہ یہ مطلب نہیں، انہوں ہضم ہی نہیں ہویا، میرا مطلب ہے مردوں میں سے کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ انہوں گل اندر دے نہیں بڑھی۔ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے کیا کہا؟ عائشہ کے ابا سے۔ اظہار محبت۔ عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنا ہی اچھا لگنے لگ گیا ہے۔ اب بتاؤ، اور جس نے اللہ کو دیکھا ہو اس کے لیے عورت کوئی شے ہے؟ تو یہ اظہار سکھانے کے لیے تھا، گھر کی زندگی میں محبت۔ اور جب اللہ کے واسطے بچوں کو خالص ٹائم دو، بیوی کو خالص ٹائم دو، بیوی خامد کو خالص ٹائم دینے کا مطلب کیا ہے؟ موبائل نکال دو، جب کٹھے بیٹھو موبائل نکال دو۔ اس نے محبتیں برباد کر دی، رشتوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ فیصل آباد کی بات ہے، ایک اسکول ٹیچر پیپر چیک کر رہی تھی، یعنی میرے سامنے کا واقعہ ہے، تو وہ رونے لگی۔ اس کے خامد نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ پیپر چیک کر رہے ہو؟ اس نے پیپر آگے کر دیا، تو اس پہ ایک سوال تھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں بچے سے؟ اس نے کہا آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون۔ یہ اس نے جواب لکھا کہ میں ایپل فون بننا چاہتا ہوں۔ تو کیونکہ میرے ماں باپ مجھے اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی اپنے فون کو توجہ دیتے ہیں، یہ آگے اس نے لکھا۔ تو اس کا خامد کہنے لگا تو رو کیوں رہی ہو؟ کہ پتہ یہ کون ہے؟ نہیں کہ یہ میرا اور تمہارا بیٹا ہے، اس نے یہ لکھا ہے۔ تو اتنی وقت کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سارا دن فون بند کرو، اتنی دیر کے لیے بند کر دو جب بیوی بچے اکٹھے بیٹھو، جب بھائی اکٹھے بیٹھو۔ اب میں دیکھتا ہوں گھروں میں ہر ایک موبائل لے کے بیٹھا ہوتا ہے، آپس کا تعلق ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ میراثیاں پتر ڈریا انہیں چوم چوم کے مار چھڑے، یہ تو موبائل لگتا ہے تسی اپنے آپ کو مار چھڑے۔ اور سبحان اللہ، ایک رات فون آف کرنا بھول گیا میں، دسمبر کا مہینہ، رات کا کوئی 1 بجا، کتنی رات گزر گئی، فون کی گھنٹی بجی، میں ڈرتے اٹھیا یا اللہ خیر ہوئے۔ رات دے 1 بجے فون دی گھنٹی، کوئی خیر دی تا نہیں ہوندی، تو میں ڈردیاں فون چایا، میں کہا ہیلو، اب مولوی صاحب ٹیلٹ ایک دعا پڑھ سکنے ہیں؟ رات کے 1 بجے پوچھ رہا ہے ٹیلٹ میں دعا پڑھ سکتے؟ میں کہو الو دے پٹھیا گھڑی تک ایک لویں۔ یہ ضرورت کی چیز ہے۔ جب گھر میں بچوں، بیوی، ماں باپ کے ساتھ بیٹھو، بند کر دو، محبتیں برباد ہو گئی ہیں، محبت نام کی شے کوئی نہیں رہی۔ وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے۔ میرے نبی کی زندگی، آپ اپنے گھر کو ٹائم دیتے تھے، حضرت عائشہ کے ساتھ مل کے برتن دھوتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے، اپنے کپڑے 9 بیویاں کپڑے خود دھوتے تھے، پھٹ جاتا تھا خود سیتے تھے، جوتا پھٹ جاتا تھا خود سیتے تھے، خامند کا بٹن ٹوٹ جائے بیوی لگا نہ سکے وہ بےزتی کر دیتا ہے، مارن تک آ جاتے ہیں۔ بڑے ظالم ہیں جو بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا وہ انسان ہی نہیں ہے جو بیوی کو مارتا ہو، وہ انسان ہی نہیں۔ اور بیوی سے فرمایا تیرے خامند کے زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو زبان سے چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ ایسا رشتہ ہے، دونوں کو بیلنس کیا۔
یہ میرے نبی کی پاکیزہ زندگی کوئی بیان نہیں کرتا. میں نے نہیں دیکھا کسی کو اس طرح بولتے ہوئے. میں تو 30 سال سے یہ بیان کر رہا ہوں. وہ میرے نبی کی زندگی سیکھو. اللہ کی قسم خوشیاں اس زندگی میں ہے، پیسے میں نہیں ہیں، بڑے گھروں میں نہیں ہیں، بڑی گاڑیوں میں نہیں ہیں، بڑے عہدوں میں نہیں ہیں. یہ آپس کے پیار محبت میں یہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں. مر گئے ہیں ان کی قبروں پہ جاؤ، ان کے لیے اصال ثواب کرو، ان کے لیے نفل پڑھو. میں کتنا مصروف آدمی ہوں، لیکن میں اپنی ماں اور باپ کے لیے 16 نفل روزانہ پڑھتا ہوں، چاہے میں پٹھا ہوں چاہے میں سدھا ہوں. اور میں 16 کروڑ نفل بھی پڑھوں تو میں ان کے ایک پل کی بھی قیمت ادا نہیں کر سکتا. ایک شخص آیا عبید اللہ بن عمیر کے پاس. میں نے اپنی ماں کو ایران سے اٹھایا ہے کندھے پر خراسان اور مکے پہنچایا ہے، پیدل حج کرایا ہے. میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. انہوں نے فرمایا تجھے جنتے ہوئے، تجھے پیدا کرتے ہوئے تیری ماں کو جو دردیں لگی تھیں، درد آتا ہے پھر جاتا ہے، آتا ہے پھر جاتا ہے، ابھی اس میں سے ایک درد کا حق بھی ادا نہیں ہوا، ایک درد کا حق بھی ادا نہیں. میرے بھائیوں، میں نے بہت لمبا وقت لے لیا، لیکن احباب جمع ہیں میر، حال دل کہہ لے پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. یہ زندگی سیکھنی پڑتی ہے. میں نے تو سوا 2 گھنٹے میں نے تو 2.25 گھنٹے میں بات کر لی، لیکن یہ اتنے میں یہ زندگی پتہ تو چلے گی، آئے گی نہیں. تبلیغ میں جانے کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ ایک ماحول ملتا ہے، اس ماحول میں آدمی کے اندر وہ چیزیں آہستہ آہستہ داخل ہوتی ہیں اور اس میں پختگی آتی ہے. پھر وہ ماحول سے جڑا رہے، سال کا چلہ لگاتا رہے، مہینے کے 3 دن مرکز میں آنا، تو وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے. ماحول سے کٹ جائے تو پھر ہٹ جائے تو پھر سب چیزیں دوبارہ صاف ہو جاتی ہیں. تو اللہ نے ہمیں تبلیغ کا ایک خوبصورت کام دیا ہے. میری پہلی تشکیل جو رائمنڈ سے ہوئی، کیا بات یاد آ گئی آخر میں. میں تو گورنمنٹ کالج جیسی درس گاہ سے نکلا نہیں تھا، نکالا گیا تھا. میرا ایک دوست پکڑ کے لے گیا. میں تو تبلیغ والوں کو گالیاں دیتا تھا، بلکہ وہ جو ہمارا وہاں تبلیغی ساتھی کالج کا لڑکا تھا، اس کو تو میں نے دھکے دے کے اپنے کمرے سے نکالا. ساتھ گالیاں دی. میں کہ ہوں تو آیا نا، میں تیریاں ٹنگاں باندھے ہونی. وہ میرا ایک دوست مر گیا، اللہ اس کی قبر ٹھنڈی کرے. اس نے مجھے یہاں سے پکڑا، چل میرے نال 3 دن واسطے. اب میں اور وہ سینٹرل ماڈل اسکول سے اکٹھے پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، روم میٹ بھی تھے، پرانا دوستی بھی تھی، بچپن کی دوستی تھی. میں کہا چل بھائی جدے لے جاؤنا ہی، میں جاؤنا تو تیری پارو، اللہ دی پارو تو ہے نہیں، چل لے چل. وہ کبے نو لت لگی، سدھا ہو گیا. تو میں نے اس سے روزے دی لت لگی، میں سدھا ہو گیا. میں نے 3 چیلے کر دیے. تو رائمنڈ آ کے جو میری پہلی تشکیل ہوئی وہ ہوئی یہ کھڑیوں سے آگے جاؤ نا تو مائی رابو ایک اڈا آتا ہے، وہاں سے نیچے اتر کر گول دائرے میں مہینہ گزارنا تھا اور منڈی سوندا سنگھ سے دوبارہ چڑھ کے واپس رائمنڈ جانا تھا. اور یہ پورا مہینے کا سفر تھا اور اس میں ہمارے آنے جانے کا کرایہ، اور ہمیں کسی نے کوئی نہیں پوچھا، خود ہی ہم بناتے پکاتے تھے. ٹوٹل 27 روپے خرچ ہوئے تھے. تو یہاں رات ہمیں پڑ گئی یہ قصور میں. تو ایک مسجد میں ہم ٹھہر گئے، گشت کیا. مغرب کے بعد ہمارا امیر فوت ہو گیا، بڑا مجاہد آدمی تھا، سال کے دوران ہی فوت ہوا. وہیں اللہ کے راستے میں قبر بنی. وہ اٹھا بیان کرنے. تو ایک تھے مولانا عبداللہ صاحب بریلوی، وہ رتی داڑھی لگاتے تھے. تھوڑے پہلے میری گل سن لو، بہ جاؤ. پھر جو انہوں نے ہمیں گالیوں کی صلوات سنائی نا، سبحان اللہ، مجھے آج تک یاد ہے. اللہ اس کی بخشش کرے، مر گئے وہ. ان کو خیال ہی نہیں آیا کہ میں مسجد میں کھڑا ہوں اور یہ مسلمان بیٹھے ہیں، لیکن وہ تو ہمیں کافر سمجھتے تھے. جو کٹر بریلوی ہیں وہ آج بھی ہمیں کافر سمجھتے ہیں. تو اتنا برا حال کیا انہوں نے ہمارا. میں کہا لے بھائی میں چنگا تبلیغ ہے چنکلے عملیاں نال گالی پہ گئی ہیں، اگاں پتہ نہیں میرے نال کی بننا. پہلے دن ہی میں ڈسہارٹڈ ہو گیا، پر مجھے اللہ نے یہاں سے پکڑا اور آج تک مجھے نہیں چھوڑا. 27 اکتوبر 1971. تو یہ تبلیغ ایک تحفہ ہے، ایک نعمت ہے. تو
پھر سال کے آخر 3 چلے کے آخر میں تھا، تو میرا کوئی ارادہ عالم بننے کا نہیں تھا۔ میں نے ایک مولوی صاحب ساتھ تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ مولوی بننے میں کتنے مہینے لگتے ہیں؟ مجھے پتہ ہی کوئی نہ ہے۔ میں سمجھا 6 مہینے بندہ مولوی بن جاتا ہوئے گا۔ وہ آخر لگے 8 سال۔ میں کہا توبہ توبہ، 8 سال کون بھگتے؟ وہی میڈیکل کالج ہی چنگا، 5 سال اس ویلے ہو جاؤں۔ 3 چلے کے آخر میں ایک میں بھی بچہ تھا، وہ بھی 18 سال میری عمر تھی، 18.5 سال، پشاور کا لڑکا تھا، پتہ نہیں زندہ کہ مر گیا، کوثر۔ اس کی اور میری استقبالیہ میں تشکیل ہوئی۔ اب تو راوند کا استقبالیہ کتنا بڑا ہے، اس سے صرف 2 آدمی ہوتے تھے، صبح سے ظہر تک 2 آدمی، ظہر سے عشاء تک 2 آدمی، عشاء سے فجر تک 2 آدمی، بس یہ استقبالیہ تھا۔ تو اس دن میری اور اس کی ظہر کی ڈیوٹی تھی۔ مجھ سے کہتا ہے تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں نے FSC کیا ہے، میڈیکل میں جانا ہے۔ کہنے لگا تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا ذمہ دار ہے۔ کہنے لگا تو تم عالم بن جاؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا تیری آفرت بن جائے۔ میں نے کہا اوکھا کام ہے۔ کہنے لگا اچھا میں بتاؤں ڈاکٹر بننے کا کیا نتیجہ ہے؟ پہلے بھی اللہ نے تجھے مالدار گھر میں پیدا کیا، پہلے بھی پیسے ہیں، ڈاکٹر بنو گے کچھ پیسے اور آ جائیں گے، اس سے زیادہ کچھ ہے؟ مجھے چکر آ گیا۔ تو ٹھیک ہے، کیونکہ جب مجھے کہتے تھے نا میرے چاچے تائے تو ڈاکٹر بننا ہے، تو صرف 2 باتیں، بڑا پیسہ بڑی عزت۔ مجھے نہیں یاد، میرا حافظہ اچھا لگتا ہے، مجھے نہیں یاد میری ماں نے، باپ نے، چاچا نے، تائے نے کبھی کہا ہو غریبوں کا علاج کرے گا، خدمت کرے گا، اللہ کو خوش کرے گا۔ نو 2 گل، بڑا پیسہ بڑی عزت۔ اس ہکے بال نال میری وکٹ اڑا چھڑی، جگہ پیسہ تو پہلے بھی ہے، تو 4 لڑ ہور کٹھے ہو گئے تو کہڑا میدان مار لینا۔ میں کہہ رہے تو ٹھیک آ کرے۔ یہاں سے میرے اللہ نے مجھے پکڑا اور رائمنڈ پہنچایا۔ میں نے وہ بننے کا ارادہ کر لیا، عالم بننے کا۔ جب میں 3 چلے لگا کے گھر گیا، اب میرا تو جانگلی ماحول، راوی کے جو بھی دریاؤں کے کنارے جتنے ذمہ دار ہیں وہ تحفہ ہی ہے نا، تحفہ۔ ہوں تو خیر زمانہ بدل گیا، ہم مولوی تو کم ہی ہوتا تھا۔ میں نے آ کے اعلان کر دیا کہ میں تو ڈاکٹر نہیں بنتا، میں تو مولوی بنوں۔ تو ایڈی قیامت آئی، میرے والد ایڈیاں گالی کڈن رائمنڈ والے ہیں، ایڈی میرا پتر برباد کر چھڑے انہوں مولوی ہیں۔ ذمہ دار بھی آ کے افسوس کریں جی میں کوئی مر جاندہ ہے، میاں صاحب تھوڑا پتر چنگا پڑھدا پیا، مولویاں بیڑا بوڑ چھڑیا۔ وہ میرا ابا ہوڑ کاوڑ جاوے۔ اخیر 23 نومبر 1972 میں صبح ناشتہ کر رہا تھا، میں نے آکھن لگے باہر ہوا ہے زمین دا چکر لا کے، پگڑی لا کے اتنے رکھی ہوئی آئی، چٹا چولا چٹی چادر انجلا۔ میرا باپ بڑا روب والا بندہ تھا، بڑے روب والا بندہ تھا۔ جے تم مولوی بننا تو میرے گھروں نکل جا۔ وہ میرے ہاتھوں پراٹھے دا نوالا ڈھے پہ اندر نہیں جا سکے۔ پھر 2 باری نعرہ ماریا، جے تم مولوی بننا تو میرے گھروں نکل جا۔ میرے ایڈے ایڈے آنسو، میں کہ کدے جاؤں؟ 18.5 سال میری عمر، میں کہاں جاؤں؟ وہ کہہ رہا نکل جا۔ میں کہا ہوں چلو پھر رائمنڈی چلیے، اور کدے جا۔ تو میری ماں کو ترس آ گیا، حالانکہ میری ماں اس معاملے میں باپ سے زیادہ شدید تھی، لیکن میرا حال دیکھ کر، باپ کی ڈانٹ دیکھ کر، ماں تو ماں تھی، اس کو رحم آ گیا۔ مجھے اندر لے گئے، اس نے مجھے 300 روپے دیے۔ 300 روپے بہت بڑی رقم تھی 1972۔ انہوں نے کہا پتر اے لے جا، میں راضی ہوں، جا۔ میں وہاں سے نکلا اور رائمنڈ پہنچ گیا، اور وہیں زندگی گزر گئی۔ آپ سے بھی کہتا ہوں تبلیغ کو اپنا کام بناؤ، زندگی بہت اعلیٰ بن جائے۔ اے نہیں کہ ہم کوئی فرشتے بن جائیں گے، لیکن ایمان کا جو درجہ میرے نبی نے بتایا، میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں۔ مومن کون ہے؟ ایک تو 100 نمبر والے ہیں، وہ بھی پاس ہیں۔ 33 نمبر والا پاس ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے فضل نال ساری زندگی 33 نمبر لیں گے، کہ پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا۔ لڑکے کتابیں پڑھتے تھے، میں فلمی رسالے پڑھتا تھا۔ آج بھی وہ گانے مجھے یاد ہیں۔ آپ نے کہا اذا سرت کا حسنتن، نیکی کر کے خوش ہو جاؤ، وساعت کا سیئتن، اور گناہ کر کے دکھ ہو، فانت مومن، تو ایمان والا ہے، تو ایمان والا ہے۔ 33 نمبر پاس ہو گئے کہ نہیں ہوگے؟ فیل تو نہیں ہوگا، روزہ کہتا نہیں جانتے انشاءاللہ۔ تو تبلیغ سے جڑے رہو،
تو اللہ بہت نوازے گا. تو 4 مہینے چلے کی نیت تو سارے کر لو. کہو سب انشاءاللہ. اس کے بعد پتہ نہیں آپ کہاں کہاں سے آئے ہیں، اللہ کو پتہ ہے. جہاں جہاں سے بھی آئے، چھوٹی سی تشکیل ہے تو 5 نمازیں نہ چھوٹیں، ماں باپ کی گستاخی نہ ہو، رشتہ داروں بہن بھائیوں سے لڑو نہیں، مقدمہ بازی میں پھنسو نہیں، حق چھوڑ دو. اللہ کے نبی نے کہا میرے پاس آ جانا، اللہ سے لے کر دوں گا. اور ہر مہینے صرف 3 دن تبلیغ میں لگاتے ہو، صرف 3 دن. نیت کرتے ہو؟ لگاؤ گے نا انشاءاللہ. 3 دن ناغا ہو جائے کوئی گل نہیں، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن میری ضرورت ہے کہ مجھے اچھا ماحول ملے، نیک ماحول ملے. جب میں گیا نا 3 دن کے، میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، تو تہجد میں میری آنکھ کھل گئی. سارے کوئی ادھر کھلوتا، کوئی ادھر کھلوتا، کوئی ادھر ہو رہا ہے، کوئی ادھر. انہوں نے روون ڈال میری آنکھ کھل گئی. میں کہا ایک ہی کیتی جاندے سارے اللہ کے بندے. تو میں پڑھا رہا، میں کہ میں فرض ہی پڑھ رہا ہوں تو بڑی گل ہے. اگلے دن آنکھ کھلی تو پھر سارے تہجد میں رو رہے. تو میں نے اتنی شرم آئی، میں کہا ظالم ہے، سارے اٹھی کے رو رہا نہ اٹھی، تو بھی 2 نفل پڑھ لا. تو میں نے دوسرے دن تہجد کی نماز پڑھی، زندگی میں پہلی دفعہ. یہ ماحول کا اثر ہے. اور آخری بات کہتا ہوں، اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو معاف کر. خاص پر خامد بیوی لڑے ہوئے ہوں، خوشخبری سنو، خوشخبری. خامد بیوی لڑے ہوئے ہوں اور وہ صلح کر لیں، اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. تو اگر بیوی خامد سے ناراض ہے یا خامد بیوی سے ناراض ہے، خود ہی جا کے صلح کر لیں تو پچھلے سارے معاف. یہ اتنا بڑا رشتہ، سب سے بڑا رشتہ خامد بیوی ہے. سب سے بڑا رشتہ جو آدم اور حوا کو اللہ نے میاں بیوی بنایا. نال اللہ 2-4 بال ہور بھی بنا دینا، نال بنا کے دے دینا. آدم کو جو بنایا، حوا کو بنایا، 4 بال نار ہول بنا دینا. پہلے دن تو ہی ماں پہ بنا دینا. نہیں، خامد اور بیوی. اور یہی رشتہ جنت میں بھی ہے، خامد اور بیوی. ہر شخص اپنی بیوی کے ساتھ، ہر بیوی اپنے خامد کے ساتھ جدا جدا جنت میں رہیں گے. آنا جانا، ملنا جلنا وہ عام ہوگا، آسان ہوگا. یہاں تو ہم جہازوں پہ چڑھتے ہیں، جنت میں ایک محل ہے. محل کا مطلب ہے نہیں بھیا کو 2-4 ایکڑ ہے. اس پوری دنیا سے بڑا 24,000 کلومیٹر سے بڑے محل ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں. نیچے پلر کوئی نہیں، اوپر زنجیر کوئی نہیں، بادلوں کی طرح. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اندر کیوں نہیں جاواں گے؟ آپ نے کہا پرندے کی طرح اڑتے. اور پھر وہ محل تمہیں ساری جنت کی سیر کرائے گا، پوری جنت کی. یہاں اتر جا، وہ اتر جائے گا. آگے چل، وہ آگے چلے. نہ ڈرائیور نہ سیٹاں. اور اس محل میں الگ جنت کی حوریں ہوں گی جو نیچے نہیں ہوں گی، صرف اسی میں ہوں گی. اور دودھ کی نہریں نہیں ہیں، دودھ کے دریا ہیں. نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، عربی میں نہر جدول کو کہتے ہیں. جدول نہر، نہر دریا، پانی کے دریا، دودھ کے دریا، شراب کے دریا، شہد کے دریا. اور پانی میں سارے دیکھنا ذرا غور سے، یہ پچھلے کو تو نظر نہیں آئے گا. اس انگلی کے اوپر تری لگ گئی ہے، یہ تو تم نے دیکھ لیا نا. ہاں ذکر ہو. آسمان پہ بیٹھ جاؤ اور معین، سلسبیل، رحیق، کافور، زنجبیل، تسنیم یا دودھ، پانی، شہد، شراب، کوئی یوں ڈال کے یہ انگلی تر ہو گئی، آسمان پہ بیٹھ کے ایسے نیچے کر دو، پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے. پینے کی لذت کیا ہوگی. اور ایک محفل سناؤں جنت. پتہ نہیں آج کہوں میں چلا جا رہا ہوں، معاف کرنا. تھک تو نہیں، میں تو تھک گیا ہوں، پتہ نہیں تم تھکے ہو کہ نہیں تھکے. یہ نوجوانوں کو دیکھ کے بس مجھے جوش آ رہا ہے بار بار. میں نے اتنا بڑا مجمع جوانوں کا ایسا دیکھا نہیں، پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، اس لیے میرا ایمان ایسے جوش مار رہا ہے. تو جنت کا نیچے درجہ ہے، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. جنتی کافوری شراب ڈالیں گے اور پئیں گے. بوفے سسٹم.
بوفے سسٹم ہوتا ہے نا، جاؤ آپ پہ کھاؤ. ان کا بوفے نہیں ہے، یہ صرف نچلا درجہ اللہ بتا رہا ہے. ان کو بھی پلانے والے نوکر ہیں، لیکن اللہ نچلا درجہ بتانے کے لیے کہہ رہا ہے آپ پہ پا کے دے آپ پہ پیون گے. اس سے اوپر ایک درجہ ہے، یسقون فیہا کأسا کان مزاجہا زنجبیلا، وہاں ان کو پلایا جائے گا زنجبیل کا جام. کون پلائیں گے؟ فرشتے. کون پلائیں گے؟ جنت کے خدام. کون پلائیں گے؟ جنت کی حوریں. کون پلائیں گی؟ دنیا کی ایمان والی بیویاں. اور میرے نبی نے فرمایا جن ہاتھوں سے تمہیں جام پیش کرے گی، اس ہاتھ کی انگلی کا یہ پورا فنگر ٹپ، اس کو سورج کے سامنے کرو تو سورج غروب ہو جائے گا. چہرہ کیسا ہو، کیا حسن ہے. جنت کی عورت کو تھوک نہیں آتا، تھوک عیب ہے، نہیں آتا. میں نے بڑے سمندر سارے پھرے ہیں تقریباً، شاید ہی کوئی رہا ہو، اور وہ کروز ہوتے ہیں بڑے بڑے. میں ان کی چھت پہ چڑھ کے ایک حدیث کا مزہ لیتا ہوں ہمیشہ. اب تو بہت عرصہ ہو گیا نہیں گیا. کیا مزہ لیتا ہوں کہ میں اس کو دیکھتا ہوں چاروں طرف پانی 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 پانی، اور کڑوا پانی ہے. تو میں نبی کا فرمان یاد کرتا ہوں، اگر جنت کی ایمان والی عورت بھی اور جنت کی حور بھی ایک تھوک سمندر میں ڈال دے، اس کو تھوک نہیں آتی. وہ زور انجن کر کے تو تھوڑی رالاں کٹھیاں کرے، چھو کر دے. وہ جو 2-4 قطرے سمندر میں گریں گے، میرے نبی کا فرمان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں سچ بتا رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا اس ایک تھوک سے 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. یہاں کی حسینہ عالم شہد میں تھوک پا کے تم دیوے نوش فرماؤ. پٹھان کا سدھا ٹھا کرے گا انہوں ڈز، تو کوئی جٹ جڑا ہے وہ لتر لا لوے گا. اور وہ سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائے. یسقون پلا رہی ہیں حوریں، بیویاں، نوکر. تیسرا درجہ جس کو بتا تو سکتا ہوں، کیفیت کوئی نہیں، اس کی کیفیت کوئی بیان نہیں کر سکتا. وہ کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ کہتا ہے میں تمہیں شراب طہور پلاؤں گا. ہوئے 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 ہوئے. اب میں اس کو کیسے بیان کروں؟ کون بیان کرے؟ ہو ہی نہیں سکتا. کیسے تشبیہ دیں؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. تو یہ کہیں گے یا اللہ ایڈا بڑا پروٹوکول ساڑھے نال کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ کہیں گے ان ھذا کان لکم جزاء، یہ قصور میں جو تم کرتے رہے اسی کا بدلہ ہے. وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری محنت کو میں نے قبول کیا، چل آج رب ساقی ہے. ہوئے 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 ہوئے. وہ کون سی میں دے دی، دیوانے پکار اٹھے، سلامت رہے ساقی میں شب تک تیرا میں خانہ. او بھائیو میرے عزیزو، اللہ کی قسم دھوکے میں جا رہی ہے دنیا. ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ. لیکن اس کے لیے صحبت ضروری ہے، اور تبلیغ ایک بہترین راستہ ہے اپنی زندگیوں کو بدلنے کا. اس میں صرف 3 دن پہ زور لگا رہا ہوں. 4 منٹ چلا جب تمہارا دل کرے، نہ بھی لگے تو کوئی مسئلہ نہیں. 3 دن پکے کر لو، پھر خود ہی لگاتے پھرو گے. کسی سے ناراض ہو صلح کر لو، ٹھیک ہے؟ سب تیار ہو؟ چلو درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اے آسمان کو بلند کرنے والے اللہ، اے سورج کو چمکانے والے اللہ، اے چاند کو ٹھنڈا کرنے والے اللہ، اے ستاروں کو مزین کرنے والے اللہ، اے پانی کو بہانے والے اللہ، اے دریاؤں کو چلانے والے اللہ، اے فرشتوں کو بنانے والے اللہ، اے عرش و فرش کے مالک اللہ، اے بحر و بر کے مالک اللہ، اے زمین آسمان کے مالک اللہ، اے انسان جنات کے مالک اللہ، اے جبریل میکائیل کے مالک اللہ، اے اسرائیل اسرافیل کے مالک اللہ، اے ذرے سے لے کر
جبریل عرش فرش تک کے مالک اللہ، یہ اتنے ہزاروں کا مجمع، نوجوانوں کا مجمع، تیرے محبوب کی امت کا مجمع 2.5 گھنٹے سے زیادہ بیٹھے ہوئے تیری بات سنتے رہے اور مگن ہو کے سنتے رہے۔ یا اللہ آج تو ہم سب پہ خوش ہو جا، آج ہم سب پہ راضی ہو جا، اور آج اعلان کر دے کہ میں راضی ہو گیا۔ یا اللہ جبریل کو کہہ دے کہ وہ سارے آسمانوں میں اعلان کر دے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں، صرف فریاد ہے، صرف دکھڑا ہے، صرف منت ہے، صرف منت ہے، صرف خوشامد ہے۔ ہمیں ایویں ہی معاف فرما دے، ہمیں اپنے حبیب کے آنسوؤں کے صدقے معاف فرما دے۔ ہم تیری جہنم کی آگ نہیں سہ سکتے، ہم جہنم کی آگ نہیں سہ سکتے، ہم جہنم کی مار نہیں سہ سکتے، ہم جہنم کا پانی نہیں سہ سکتے، ہم زبانیاں غلاظ شدار اور جہنم کے سانپ اور بچھو اور جہنم کی بھڑکتی آگ، ہے اللہ تیری پناہ، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اس کی آواز بھی نہ سنوانا، اس کی چنگھاڑ بھی نہ سنوانا۔ معاشر کے میدان میں جب تو اعلان کرے وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ یا اللہ بڑے بڑے زمین پہ جا گریں گے، یا اللہ ہمیں مجرموں میں نہ کھڑا کرنا، یا اللہ ہمیں مجرموں میں نہ کھڑا کرنا، یا اللہ ہمیں مجرموں میں نہ کھڑا کرنا۔ نیک بندے بندیوں کے پیچھے کہیں جگہ دے دینا، اس دن اپنے عرش کے سائے کا ہم محتاج ہیں، ہمیں سایہ دینا، پانی کے محتاج ہیں، حوض کوثر دینا، پل صراط پہ گزرنے کے محتاج ہیں، نبی کے ساتھ ہی پار لگانا، جنت کے طلبگار ہیں، جنت الفردوس عطا فرمانا۔ یا اللہ 300 سال سے تیرے محبوب کی امت ذبح بھی ہو رہی ہے، برباد بھی ہو رہی ہے، انہیں اپنے بھی مار رہے ہیں، انہیں پرائے بھی مار رہے ہیں، اور خنجر بھی مسلمان کا ہے اور سینہ بھی مسلمان کا ہے، آج گولی بھی مسلمان کی ہے اور سینہ بھی مسلمان کا ہے، اور سینے چھیدے جا رہے ہیں، اور کافر بھی ہمارے بچوں کو بوٹیاں بنا رہے ہیں۔ یا اللہ تیرے سامنے غزہ کے ایمان والے بچے بچیاں کیسے کیما ہو گئے۔ یا اللہ ان بچوں کی فریاد پر تو آسمان بھی رویا ہوگا، اور یا اللہ فلسطین کے پہاڑ بھی روئے ہوں گے۔ نہیں دل پسیجا تن یہودیوں کا نہیں پسیجا۔ یا اللہ تیرا نبی بھی رویا ہوگا اپنے مقام محمود پر۔ یا اللہ ہم فریادی بن کر آئے ہیں، کب تک یہ امت یہ دکھ سہتی رہے گی؟ کرم کر دے، تو آ جا اپنے حبیب کی امت کی مدد کو آ جا۔ ہمیں ہمارے دشمن ہے، یا تو ہم کس کے آگے جا کے روئیں، کس کو فریاد سنیں؟ یا اللہ ماں باپ کی چھوٹے بچے کو دھکا دے کے باہر نکال دیں تو وہ کہاں جائے گا یار؟ وہ پھر آ کر دروازے پر روتا ہوا گر پڑے گا۔ ہم بھی تیرے سامنے گرے پڑے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنوں نے بھی تباہ کیا، ہمیں غیروں نے بھی تباہ کیا۔ یا اللہ تیرے ارادے کے بغیر ہمارا نصیب نہیں جاگ سکتا۔ ہم اندھیری رات کے مسافر ہیں، ہم بھٹکے ہوئے مسافر ہیں، ہم ٹکڑے ٹکڑے ہوئی امت ہیں، ہماری بوٹیوں کے بھی ٹکڑے ہو رہے ہیں، ہماری امت کے بھی ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ فرقہ واریت نے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، آپس کی لڑائیوں نے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ایسی تباہی کبھی تیرے محبوب کی امت پر نہیں آئی۔ آج اتنا بڑا مجمع تیری بارگاہ میں سفارشی بنا کے لائے ہیں، راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمارے دیش کا دستور ہے کوئی ساتھی ناراض ہو جائے 5-10 آدمی اس کے دروازے پر چلے جائیں اور اس کے گھر کے دروازے پر بیٹھ کر منت کریں تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اتنے ہزاروں کا مجمع نوجوانوں کا میں تو زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ یا اللہ یہ سارے فریادی بن کر آئے ہیں، تیرا در کھٹکھٹانے آئے ہیں، تیرے عرش کے دروازوں کو کھلوانے آئے ہیں، تیری رحمت کو اتروانے آئے ہیں۔ آج تو بھی کہہ دے کہ میں راضی ہو گیا، آج تو بھی کہہ دے میں راضی ہو گیا۔ کوئی آنسو کا قطرہ تجھے پسند آیا ہے تو سب کو معاف فرما دے۔ اے اس مسجد کے فرشتوں تم ہم سے زیادہ ہو، مجھے پتہ ہے تم ہم سے کروڑوں گنا زیادہ ہو۔ آج تم دیکھ رہے ہو، آج تم دیکھ رہے ہو امت مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ آنسو بہا دو، آج ہمارے ساتھ دو آنسو بہا دو، آج ہمارے ساتھ دو آنسو بہا دو، بہا دو، بہا دو، بہا۔ آج ہمارے ساتھ رو، ہمارے ہائے میں ہائے کرو، ہمارے آنسوؤں کے ساتھ آنسو ملاؤ۔ ہم دکھی ہیں، ہمارا کوئی آسرا نہیں، اپنے ہی ہمارے یا اللہ پرائے ہو گئے، کدھر جائیں
کہاں جائیں؟ تیرے سوا کون سا گھر ہے؟ یہی تیرا گھر ہے جہاں ہمیں پناہ مل سکتی ہے۔ اے مسجد کے فرشتوں، یہ مجلس ختم ہونے والی ہے، تم واپس جاؤ۔ اللہ پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو؟ بتانا تیرے محبوب کی امت کی مجلس سے آئے گا، پوچھے گا کیا حال تھا ان کا؟ تم ہمارے رب کو بتا کہ وہ فریاد کر رہے تھے، وہ آنسو وہ رو رہے تھے، وہ تیری منت کر رہے تھے۔ پھر تم ان کو کہنا اچھا تم گواہ ہو، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یا اللہ ہم بڑے دکھی، اے فرشتوں ہمارے نبی کے پاس بھی جانا، ہمارا سلام بھی پہنچانا اور کہنا آپ کی امت بڑی دکھی، آپ تو چور کے ہاتھ کٹنے پر رونے بیٹھ گئے تھے، یا تو معصوم بچوں کی گردنیں نہیں کٹ رہی، بوٹیاں اڑ رہی ہیں، بوٹیاں اڑ رہی ہیں۔ آجا، مجھے سال ہو گئے پکارتے ہوئے، تو آجا، تو آئے گا تو کم بنے گا، آجا نہیں کہہ دے میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، آجا نہیں آجا نہیں آنا، پھر بھی نہیں آنا، پھر بھی آجا نہیں آنا، پھر بھی آجا۔ ہمیں ظالموں نے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، ہم ظلم کی چکی میں پوری 57 ملک پس رہے ہیں، یا اللہ کرم کر دے، یہ ظلم کی رات ختم کر دے نہیں کہہ دے اچھا نہ رو، وہ میں کر دیتا ہوں، جیسے ماں بچے سے کہتی ہے اچھا بیٹا نہ رو، جو تم کہہ رہے ہو میں تمہیں دے دیتی ہوں۔ اے ماں سے زیادہ شفیق اللہ تو عرشوں سے کہتے، اے نوجوانوں، اے عورتوں مردوں، تو نوجوانوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، بوڑھوں پر بھی خوش ہوتا ہے۔ یہاں ایمان والی عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، دکھی بھی ہیں، دردمند بھی ہیں۔ تو کہتے ہیں میں آ رہا ہوں۔ بدر والے فرشتے تو کھڑے ہوئے ہیں، وہ صرف تیری اجازت کے منتظر ہیں۔ یا اللہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، تو نے کہا تھا میں 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، یا اللہ ہمیں تو ایک ہی فرشتہ جبریل کافی ہے، پورے کفر کو ہوا میں اڑا دے۔ یا اللہ تو آ جا، یا اللہ اپنے حبیب کی مدد کو آ جا۔ بچہ در میں جب پکارتا نا آئے میری اماں، وہ تڑپ کے کہتی ہے جی میرا لال میں صدقے قربان، اے ماں سے زیادہ پیار کرنے کو ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ تو کہہ دے لبیک میرے بندے بندیوں میں آ رہا، تو آنے جانے سے پاک ہے، مجھے پتا ہے، یہ تو میرا یا اللہ ہماری دیوانگی ہے، بے ہوشی ہے، ہم پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے، دکھوں میں ہم کچومر نکل ظالم فرعون بنے، دندنت سے پھر خدائی کی دعویدار بن چکے ہیں۔ تو ہمارے فرعونوں کو کب پکڑے گا جو پوری دنیا کو ہلا رہے ہیں؟ ان کفر والوں کو کب پکڑے گا تو؟ ان کفر والوں کو کب پکڑے گا؟ ان ظالموں کو تو کب پکڑے گا؟ یا اللہ تو کہہ دے نا میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے رو نہیں، اچھا رو نہیں میں آ رہا ہوں۔ اب تو یار چھوٹا بچہ کہتا ہے ماں میں تو رو رو کے بھی تھک گیا، یہ اللہ تیری عزت رو رو کے بھی تھک گیا، تجھے پکارتے پکارتے نومید نہیں ہے، میری توبہ ہم نومید ہوں۔ الا ان نصر اللہ قریب تیرے قرآن میں ہے، اور اس قریب کو اب قریب کر دینا یا اللہ، 300 سال تھوڑے تو نہیں، اس قریب کو قریب کر، اس قریب کو قریب کر، اس قریب کو قریب کر، اس سارے مجمع سے راضی ہو جائے۔ آنے والی مستورات اور نوجوان بڑے اوپر والے گیلری میں باہر اندر جہاں سب سے راضی ہو جائے، جنہوں نے اس کا انتظام کیا ہے، اہتمام کیا ہے، ان کو اپنے خزانوں سے بہترین بدلہ نصیب فرما، اور ہم سب کو تبلیغ کی عظمت نصیب فرما، اور اس محنت میں ہمیں مرتے دم تک لگا رہنے والا بنا۔ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت ہے یا اللہ سکھی موت دینا، دکھوں کی موت، گندے مرضوں کی موت سے بچا، ہسپتالوں کی موت سے بچا، آپریشنوں کی وینٹیلیٹر کی موت سے بچا،
مکھن سے بال نکلنے کی طرح واپس بلا، ایمان کامل پر خاتمہ ہو، ہماری قبریں علا بن حضرمی کی طرح کر دے، حد نگاہ تک روشن ہوں، ہمارا محشر و کاشا کی طرح کر دے، بغیر حساب جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار اسپتالوں میں پڑے ہیں صحت دے دے، یا اللہ جن کے روزگار نہیں ہے روزگار دے دے، سیلاب نے ہمارے ملک کو تباہ کر دیا، یا اللہ تو مالداروں کو توفیق دے کہ وہ ان کی مدد کریں اور ان کے لیے گھر بنائیں، ان کے لیے مدد کریں، ان کے لیے گھر بنائیں، ہمارے غریبوں کی مدد فرما، مالداروں کو ہمت عطا فرما۔ ہر سال سیلاب آتا ہے تو باقی پھیرتا ہوا چلا جاتا ہے، یا اللہ مہربانی کرتے، بس کرتے، بس کرتے، بس کرتے۔